قربانی میں سب سے اہم چیز جس کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے تصحیح نیت، یعنی نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نیت جو قربانی کا واجب ہے، قربانی کا جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی نیت ہو۔ تو تصحیح نیت، اصلاح نیت یہ بہت ضروری ہے قربانی کے لیے۔ یہ پہلی شرط ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے بھی اور قربانی کے باعث ثواب ہونے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف واضح فرمایا ہے، خاص طور سے قربانی کے ضمن میں فرمایا ہے، یوں تو کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو یا ریاکاری کے ساتھ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن قربانی کے سلسلے میں بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تمہاری نیتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون ہم تک نہیں پہنچتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی اور تمہاری نیت اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو۔ لہذا اس سلسلے میں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ قربانی کرنے سے پہلے اس طرح ہم نے بہت سے انتظامات کیے ہیں، جانور خریدا ہے، بے عیب جانور خریدا ہے، صحت مند جانور ہم نے خریدا ہے، اور تمام طرح کی چھان پھٹک ہم کرتے ہیں کہ قربانی اچھی ہو۔ اسی طرح اپنی نیتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کی بھی اصلاح ضروری ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا جانور نہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، اور نہ بہت زیادہ مہنگا ہو جس میں ریاکاری جھلکتی ہو، جس میں دکھاوا اور نمائش ہو۔ قربانی کے دنوں میں اور قربانی کے زمانے میں لوگ مہنگے جانور قربانی کرتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ اور محمد لکھے ہوئے جانوروں کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، اور لاکھوں روپے میں ایسے جانور فروخت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے جانور خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہی چیز ہے کہ دل کا تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ دل میں کیا نیت تھی، کتنے اخلاص سے اس نے قربانی پیش کی ہے۔ تو قربانی کا جانور بس بے عیب ہونا چاہیے اور معتدل قسم کا ہو، نہ بہت زیادہ سستا ہو نہ بہت زیادہ مہنگا ہو، بس فوکس اور توجہ دل کی اصلاح کی طرف ہونی چاہیے، اور اس طرف ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور حضور پاک علیہ السلام نے قربانی کی، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اسوہ ابراہیمی ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا، وہ ہمارے اندر پیدا اور ہم اس کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے قربانی کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت، وہ دعا بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیا۔ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اس کا غلام ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ لہٰذا اصلاح نیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ غچہ کھا جاتے ہیں اور دھوکہ ہو جاتا ہے، اور آپ اس کی اہمیت سمجھیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے قربانی کے ضمن میں اصلاح نیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور باقاعدہ ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔